السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ القصص کی آیت نمبر 51 سے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، اور بلا شبہ ہم نے پے در پے ان پر اپنی بات نازل کی تاکہ وہ نصیحت پکڑیں۔ اس آیت مبارکہ سے پہلے اللہ تعالیٰ نے یہود و نصارہ کے اعمال کا ذکر کیا ہے کہ ان لوگوں کو جب ان کے نبی کے دور میں اللہ تعالیٰ نے معجزات دیے اور ان کو اللہ تعالیٰ نے اپنے احکامات دیے تو اس وقت وہ ان کا انکار کرتے رہے، اور جب عیسیٰ علیہ السلام کا دور آیا تو ان کے دور میں بھی انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کیا، اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دور آیا تو اب یہ پہلے نبیوں کا اقرار کرتے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرتے ہیں، حالانکہ ان کے دور میں ان کو چاہیے تھا کہ ان کی نبوت کو تسلیم کرتے، لیکن انہوں نے نہیں کیا، نہ موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کو تسلیم کیا، نہ عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کو، اور اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کرتے ہیں اور حجت کے طور پر پہلے نبیوں کا تذکرہ کرتے ہیں کہ ان کو جس طرح اللہ تعالیٰ نے معجزات دیے تھے اس نبی کو بھی دیے جائیں، لولا اوتی مثل ما اوتی موسیٰ، کہ ان کو موسیٰ علیہ السلام جیسے معجزات کیوں نہیں دیے گئے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم ان پر ایمان لائے تھے، اگر تم ان پر ایمان لائے تھے تو نبی علیہ السلام کو بھی معجزے مل جائیں گے، کیونکہ اللہ کے لیے معجزوں کا نازل کرنا کوئی مشکل نہیں۔ یہ دراصل انکار کی ہی ایک صورت ہوتی ہے کہ ہر جو معاملہ ہو رہا ہے اور صحیح ہے اس کے خلاف کوئی نہ کوئی بلا دلیل حجت قائم کر لینا جس کی کوئی بنیاد ہی نہیں ہوتی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کے اوپر پے در پے اپنے احکامات نازل کیے۔ اس کے دو مطلب ہیں اس لفظ کے، اور دونوں ہی ٹھیک ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ ہم نے پے در پے ان پر رسول بھیجے اور پے در پے ان پر کتابیں بھیجیں، ان کو ہم نے صحیفے دیے، اور اس طرح مسلسل ہم اپنی بات لوگوں تک پہنچاتے رہے تاکہ یہ لوگ مسلمان ہو جائیں، لیکن یہ نہیں مانے۔ دوسرا اس کا مفہوم یہ ہے، مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید پہلی کتابوں کی طرح یکدم نہیں اترا، یکمشت نہیں اترا، بلکہ یہ پے در پے اس کے احکامات اترے تاکہ یکے بعد دیگرے حکم اترتے جائیں اور ان کی صفائی ستھرائی ہوتی جائے اور ان کے لیے اس پر عمل کرنا مشکل نہ ہو۔ لیکن یہ لوگ اگر پہلی کتابیں یکمشت اتری تھیں تو ان پر بھی ایمان نہیں لائے تھے، اور اگر اب قرآن مجید آہستہ آہستہ اتر رہا ہے اس پر بھی ایمان نہیں لاتے۔ تو اصل بات یہ ہے کہ جن لوگوں کے دلوں میں ایمان موجود ہے، ایمان کی روشنی موجود ہے، وہ پہلے بھی ایمان لے آئے تھے اور اب بھی لے آئے۔ فرمایا الذین آتیناہم الکتاب من قبلہ ہم بہ یؤمنون، اور جن لوگوں کو ہم نے اس سے پہلے کتاب دی تھی وہی اس پر ایمان لاتے تھے، یعنی وہ اپنی کتابوں پر بھی ایمان لائے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اترنے والی وحی پر بھی وہ ایمان لے آئے، کہ انہوں نے جس طرح عبداللہ بن سلام تھے اور بھی یہودیوں کے کئی علماء تھے یا کئی یہودی تھے کہ انہوں نے جب نبی علیہ السلام کے وعظ و تبلیغ کو سنا تو فوراً مسلمان ہو گئے، جس طرح نجاشی تھا کہ اس نے جیسے ہی قرآن مجید کی آیات سنی تو اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ یعنی جن کے دلوں میں ایمان کی روشنی ہوتی ہے ان کو قرآن کا بھی اثر ہے اور باقی کتابوں کا بھی اثر ہے، اور جن کے دلوں میں غلاظت بھری ہوئی ہے ان کے اوپر کسی کتاب کا بھی اثر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ قَالُوا آمَنَّا بِهِ، اور جب ان پر ہماری آیات پڑھی جاتی ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہم اس پر ایمان لے آئے۔ اِنَّهُ الْحَقُّ مِن رَبِّنَا، بے شک یہ سب حق ہے ہمارے رب کی طرف سے ہے۔ اِنَّا كُنَّا مِن قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ، بے شک ہم اس سے پہلے یعنی قرآن مجید کے نازل ہونے سے پہلے بھی اس پر یقین رکھتے تھے کہ یہ کتاب اترے گی، بے شک ہم اس سے پہلے بھی اسلام لانے والے تھے یا تسلیم کر لینے والے تھے۔ اولئک یؤتون اجرہم مرتین بما صبروا، یہ ایسے لوگ ہیں کہ ان کو ان کا اجر
مرتین 2 مرتبہ دیا جائے گا، یعنی دوہرا اجر، اس وجہ سے کہ انہوں نے صبر کیا۔ وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ، اور وہ اچھائی کے ساتھ برائی کو دور کرتے ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو کچھ ہم نے ان کو دے رکھا ہے وہ اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ یعنی یہ ان کی اہل کتاب کی صفات ذکر کی گئی ہیں کہ وہ پہلی کتابوں پر بھی ایمان لائے اور قرآن مجید کو بھی انہوں نے جیسے ہی سنا اس کو تسلیم کر لیا، اور انہوں نے کہا کہ ہمارے دلوں میں پہلے بھی اس کی اطاعت تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اس کا بدلہ یہ دیا کہ ان کا اجر دوہرا کر دیا، اس وجہ سے کہ انہوں نے صبر کیا۔ اور یہاں اجر کے دوہرا کرنے کے بارے میں النبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں، ثلاثۃ لہم اجران، کہ ان کے لیے 2 اجر ہیں۔ ایک تو وہ شخص جو اہل کتاب میں سے ہے، وہ اپنے نبی پر بھی ایمان لایا اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا، اور والعبد المملوک، اور دوسرا ہے غلام آدمی، الذی ادی حق اللہ و حق موالیہ، جو اللہ کا بھی حق ادا کرتا ہے اور اپنے مالکوں کا حق بھی ادا کرتا ہے، اس کے لیے بھی دوہرا اجر ہے۔ وَرَجُلٌ كَانَتْ عِنْدَهُ أَمَةٌ، اور ایک وہ شخص جس کے پاس لونڈی تھی اور اس نے اس کو بطور بیوی رکھا ہوا تھا، پھر اس نے اس کو تعلیم دی، فَأَدَّبَهَا فَأَحْسَنَ تَأْدِيبَهَا، اس کو دین سکھایا اور پھر اس کو آزاد کر دیا، اور پھر آزادی کو اس کا مہر ٹھہرا کر اس سے نکاح کر لیا۔ یعنی پہلے وہ لونڈی کی طرح تھی، لیکن اس کا استعمال بیوی والا تھا، یعنی صحبت کرتا تھا وہ اس سے، پھر اس نے اس کو آزاد کرنے کے بعد نکاح کر کے اس کو اپنی بیوی بنا لیا۔ تو کسی کو آزاد کرا دینا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہت بڑا اجر ہے، کہ غلام کے ہر عضو کے بدلے آزاد کروانے والے کا ہر عضو جہنم سے آزاد ہو جاتا ہے۔ تو یہاں یہ ہے کہ اس نے آزاد کیا اور پھر خود نکاح کر لیا۔ تو ایسے لوگوں کے لیے، تینوں کے لیے دوہرا اجر ہے۔ یعنی فرض کریں کہ اگر رمضان المبارک میں کسی کو 1 نیکی کا 70 گنا اجر ملتا ہے، تو ایسے لوگوں کو، ان تینوں کو 140 گنا اجر ملے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی بہت عظیم عطا ہے۔ تو اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ ایک تو یہی کہ وہ اپنے نبی پر بھی ایمان لائے اور نبی علیہ السلام پر بھی، اور دوسری اس کی وجہ یہ ہے وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةِ، کہ وہ اچھائی کے ساتھ برائی کو دور کرتے ہیں۔ یعنی جب بھی ان سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے، کوئی ان سے غلطی ہو جاتی ہے، تو پھر وہ کیا کرتے ہیں، یعنی ان کا طریقہ کیا ہوتا ہے کہ وہ اس کے بعد اتنی نیکی کرتے ہیں کہ وہ گناہ دھل جاتا ہے، وہ گناہ باقی نہیں رہتا۔ دوسرا اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ان کے ساتھ کوئی شخص برا سلوک کرتا ہے، بری زبان بولتا ہے، تو وہ جواب میں اس کے ساتھ ویسا سلوک نہیں کرتے، بلکہ بہت اچھا سلوک کرتے ہیں۔ یعنی یہ 2 مطلب ہیں اس کے۔ ایک تو یہ کہ گناہ ہو جانے کے بعد وہ اتنی نیکی کرتے ہیں کہ گناہ دھل جاتا ہے۔ مثلا ایک نماز لیٹ ہو گئی یا رہ گئی اپنے وقت سے، تو دوسری کو وہ مقدم کر کے پڑھ لیتے ہیں، یا پھر یہ ہے کہ تھوڑے نفل زیادہ پڑھ لیتے ہیں، ذکر و اذکار زیادہ کر لیتے ہیں۔ ایسے ہی کوئی نیکی جب رہ جاتی ہے تو اس کی جب وہ قضا دیتے ہیں، تو اس کے ساتھ جب وہ افسوس کرتے ہیں اپنی نیکی کے رہ جانے پر، تو اللہ تعالیٰ ان کا اجر بڑھا دیتا ہے۔ اور دوسرا یہ کہ وہ برا سلوک کرنے والے کا برا بدلہ نہیں دیتے۔ اور تیسرا یہ کہ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، کہ وہ اللہ کے دیے ہوئے سے خرچ کرتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو جتنی بھی صلاحیتیں دے رکھی ہیں، سب سے پہلے تو مال، پھر اس کے بعد اپنے ہاتھوں سے کسی کی مدد کر دینا، کسی کو اچھا مشورہ دے دینا، کسی کو کچھ سکھا دینا، کسی کا کام کر دینا، ہمدردی کر دینا، نیکی کی راہ بتا دینا، کسی کو برائی سے روک دینا، یہ ساری چیزیں خرچ کرنے میں ہی آ جاتی ہیں کہ انہوں نے اپنی صلاحیت کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کیا۔ اور ان کی چوتھی صفت یہ ہے کہ وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ، اور جب وہ کسی بیہودہ بات کو سنتے ہیں تو اس سے منہ پھیر لیتے ہیں۔ یعنی وہ لغو باتوں میں اپنا وقت ضائع نہیں کرتے، نہ اپنی انرجی ضائع کرتے ہیں، بلکہ وہ لغویات سے اراض کرتے ہیں اور اپنا وقت سارا بچا کر نیکی اور اللہ تعالیٰ کے ذکر میں خرچ کرتے ہیں۔
کہ یعنی غلط باتوں کو اپنی زبان سے ادا نہیں کرتے، سنتے نہیں، دیکھتے نہیں، بلکہ وہ اللہ کے ذکر میں مشغول رہتے ہیں، اور وہ ہر لغویات سے، ہر قسم کی بیہودگی سے وہ اراض کر لیتے ہیں۔ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، اور وہ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے ہمارے اعمال اور تمہارے لیے تمہارے اعمال۔ سلام علیکم لا نبتغی الجاہلین، تم پر سلام ہو، ہم جہالت کو تلاش نہیں کرتے، یعنی وہ جاہلوں کے ساتھ الجھتے نہیں، بلکہ ان کو جب دیکھتے ہیں کہ یہ لوگ ہماری بات کو ماننے والے نہیں ہیں، نصیحت ضرور کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کئی جگہوں پر اس چیز کا ذکر کیا ہے کہ ایسے لوگ جن کے اوپر بات کا اثر نہیں ہوتا، لیکن آپ نصیحت کرنا نہ چھوڑیں۔ فذکر ان نفعت الذکریٰ، نصیحت کرتے رہیں، نصیحت کرنا نہیں چھوڑنا، ان کو اثر ہو یا نہ ہو۔ تو پھر وہ اپنے دل کو تسلی دینے کے لیے کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، تمہارے اعمال تمہارے لیے اور ہمارے لیے، اور پھر بھی وہ ان کے لیے سلامتی کی اور ہدایت کی دعا کرتے ہیں۔ سلام علیکم لا نبتغی الجاہلین، یعنی کہتے ہیں کہ ہم جاہلوں کو نہیں چاہتے، ہم جہالت کو نہیں پسند کرتے۔ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، بے شک آپ نہیں ہدایت دے سکتے من احببت، جس کو آپ پسند کریں، اور لیکن اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے۔ اب پیچھے ہدایت دینے کا ذکر ہے، تو آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی کہ نبی علیہ السلام اپنے خاندان اور اپنے علاقے کے جو لوگ تھے اور اپنے زمانے کے لوگ تھے، ان کی ہدایت پر بہت حریص تھے کہ آپ ساری ساری رات ان کے لیے دعا کرتے رہتے تھے۔ اللہ نے فرمایا کہ اپنے آپ کو ان کے پیچھے ہلاک نہ کر لینا، کہیں اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے آپ کو صبر دلایا، کہیں کس طرح سے۔ تو یہاں بھی یہ آپ کی تسکین کی بات ہو رہی ہے کہ آپ اس کو ہدایت نہیں دے سکتے جس کو آپ چاہتے ہیں، بلکہ ہدایت تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ اس آیت کے بارے میں ذکر کیا جاتا ہے کہ یہ آپ کے چچا کی وفات پر اتری، کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کو بہت منایا اور ان کو بوقت موت کہا کہ قل لا الہ الا اللہ، کہ اے میرے چچا تم لا الہ الا اللہ کہہ دو ایک مرتبہ، یہ ایک ایسا کلمہ ہوگا کہ میں اس کی وجہ سے آپ کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے بحث کروں گا اور آپ کو جہنم سے آزاد کرا دوں گا۔ لیکن چچا نے اسلام کو قبول نہ کیا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت رنجیدہ ہوئے، بہت پریشان ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ آپ کے پاس ہدایت کا اختیار نہیں، یہ اختیار صرف اللہ کے پاس ہے۔ اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر نبی علیہ السلام اپنی زندگی میں اپنے مرضی کے لوگوں کو ہدایت نہیں دے سکتے تھے، تو اب کیسے دیتے ہیں؟ کہ ہم ہدایت کا سوال ہی ان سے کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ ہمیں ہدایت دے دو، یا رسول اللہ ہمیں نماز پڑھنے کی توفیق دے دو، اب کیسے ہدایت دیں گے؟ تو اصل بات یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرنا یہ ہماری غلطی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں اسی لیے اس بات کو ذکر کیا ہے، اور اگر ہم یہ بات کہیں کہ ہدایت دینے کا اختیار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھا، تو یہ آپ پر ایک الزام ہوگا، کیونکہ نبی علیہ السلام کے بہت سے رشتہ دار حالت کفر میں مرے ہیں۔ تو اگر آپ کے پاس اختیار تھا تو پھر آپ نے ان کو جہنم میں کیوں جانے دیا؟ یہ نبی علیہ السلام پر ایک بہت بڑا دھبا ہے کہ ہم کہیں کہ یہ اختیار آپ کے پاس ہے۔ اصل بات وہی ہے جو اللہ نے کہہ دی کہ آپ کے پاس یہ اختیار نہیں ہے۔ فرمایا وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ بِالْمُهْتَدِينَ، اللہ تعالیٰ خوب اچھی طرح جانتا ہے کہ ہدایت پانے والے کون ہیں، اللہ کو اس چیز کا خوب علم ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ فرمایا کہ لا تہدی، آپ ہدایت نہیں دے سکتے، اور ایک جگہ پر قرآن مجید میں ذکر ہے سورہ شورا میں وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، کہ بے شک آپ تو صراط مستقیم کی طرف ہدایت دیتے ہیں۔ تو دونوں میں فرق ہے۔ یہاں مطلب اس کا یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے دل میں ہدایت کو نہیں ڈال سکتے، اور جو ایک منزل مقصود ہے یعنی جنت، وہاں تک آپ اپنی مرضی سے کسی کو نہیں پہنچا سکتے، بلکہ اللہ پہنچاتا ہے۔ اور وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، کہ آپ سیدھے راستے کی راہ دکھاتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صراط مستقیم کی ہدایت دیتے ہیں،
اور تلقین کرتے ہیں اور اللہ کی طرف آنے کا طریقہ بتاتے ہیں، یہ فرق ہے دونوں میں۔ وَقَالُوا إِن نَّتَّبِعِ الْهُدَىٰ مَعَكَ نُتَخَطَّفْ مِنْ أَرْضِنَا، اور کافروں نے، مشرکوں نے کہا اگر ہم ہدایت کی پیروی کریں گے آپ کے ساتھ، نُتَخَطَّفْ، ہم اچک لیے جائیں گے اپنی زمین سے۔ یعنی قریش کہتے تھے کہ ہم اغوا ہو جائیں گے، لوگ ہمیں نہیں چھوڑیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا یہ جواب دیا، فرمایا اولم نمکن لہم حرما آمنا، کیا ہم نے ان کو حرم میں امن کی جگہ نہیں دی؟ یجبا الیہ ثمرات کل شیء، کہ ہر قسم کے پھل حرم کی طرف چنے جاتے ہیں، یعنی کھینچ کر لائے جاتے ہیں۔ رزقا من لدنا ولکن اکثرہم لا یعلمون، یہ ہماری طرف سے رزق ہے لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ یعنی ایک وہ وقت تھا کہ پوری دنیا کے تاجر مکہ میں آتے اور یہاں تجارت کرتے اور یہاں کے بچوں کو، بڑوں کو اغوا کر کے لے جاتے اور بیچ دیتے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو بیت اللہ کی وجہ سے فضیلت عطا فرمائی، عزت عطا فرمائی۔ ان کو زمزم کے کنویں کا اللہ تعالیٰ نے کھودنے کا طریقہ بتایا۔ جب انہوں نے کنویں کو کھودا اور لوگوں کو پانی پلانا شروع کیا تو لوگوں کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے ان کی محبت بٹھا دی۔ پھر معاملہ یہ ہوا کہ قریش کا ایک شخص پورے تجارتی قافلے کو بچا کے لے آتا تھا، کہ ڈاکو ان قافلوں کو لوٹتے ہی نہیں تھے جن میں کوئی قریشی ہوتا تھا۔ تو یہی بات اللہ تعالیٰ اپنی نعمت یہاں ذکر کر رہے ہیں کہ ہم نے ان کو حرم میں امن کی جگہ نہیں دی۔ اگر پہلے ان کو امن دیا ہے تو اب نبی علیہ السلام پر ایمان لانے کی وجہ سے ان پر کون سا خوف آ سکتا ہے؟ کوئی بھی نہیں۔ یہ سب ان کی بناوٹی باتیں ہیں۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ بَطِرَتْ مَعِيشَتَهَا، اور ہم نے کتنی بستیاں ہلاک کی جو اتراتی تھیں اپنی معیشت پر، یعنی ان کو بڑا فخر تھا اپنے مال و دولت پر۔ فَتِلْكَ مَسَاكِنُهُمْ لَمْ تُسْكَنْ مِنْ بَعْدِهِمْ إِلَّا قَلِيلًا، پس یہ ہیں ان کے گھر، لم تسکن، جو نہیں آباد ہوئے ان کے بعد مگر تھوڑے۔ یعنی کئی بستیاں ایسی ہیں جو تباہ ہونے کے بعد آج تک آباد نہیں ہو سکی۔ یہ ملتان کی طرف منجو دھڑو کا علاقہ دیکھ لیں کہ اس کا بہت سا علاقہ ابھی بے آباد پڑا ہے۔ اسی طرح وہ بستیاں جن کا تذکرہ قرآن مجید میں ہے، ان میں سے بھی بہت سی بستیاں ایسی ہیں کہ جو آباد نہیں ہو سکی۔ فرمایا وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ، اور ہم ہی وارث تھے۔ یعنی اللہ تعالیٰ یہ ذکر کر رہے ہیں کہ اگر مکہ کی معیشت مضبوط ہوئی ہے تو مکہ کے لوگ اس بات پر مت اترائیں اور اپنے فخر کی وجہ سے نبی علیہ السلام کا انکار مت کریں۔ ہم نے ان سے بڑی بڑی زیادہ طاقت والی بستیوں کو نیست و نابود کر دیا۔ وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَىٰ حَتَّىٰ يَبْعَثَ فِي أُمِّهَا رَسُولًا، اور تیرا رب نہیں ہے بستیوں کو ہلاک کرنے والا یہاں تک کہ وہ بھیج دیتا ہے فی امہا، ان کی جڑ میں یا ان کی اصل میں ایک رسول، یتلو علیہم آیاتنا، جو ان پر ہماری آیات کو پڑھتے ہیں۔ یعنی ہر قبیلے اور ہر قوم کے مرکزی علاقے میں اللہ تعالیٰ نے ایک رسول ضرور بھیجا جس نے ان کو اللہ کی آیات پڑھ کے سنائیں، اللہ تعالیٰ کا خوف ان کو دلایا۔ فرمایا وَمَا كُنَّا مُهْلِكَ الْقُرَىٰ إِلَّا وَأَهْلُهَا ظَالِمُونَ، اور ہم کسی بھی بستی کو اس وقت تک نہیں ہلاک کرتے، یعنی ہم ہلاک کرنے والے نہیں ہوتے مگر اس وجہ سے کہ اس کے رہنے والے ظالم ہیں۔ یعنی جب تک لوگ اللہ تعالیٰ کی صراحتاً نافرمانی نہیں کرتے اس وقت تک ان کے اوپر عذاب نہیں آتا۔ اللہ تعالیٰ ان آیات میں مشرکین کی باتوں کا جواب دے رہے ہیں کہ یعنی اللہ کسی بستی کو بغیر کسی عذر کے ہلاک نہیں کرتا، کیونکہ یہ اس کی شان رحیمی کے خلاف ہے۔ وَمَا أُوتِيتُم مِّن شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَزِینَتُهَا، اور تم جو بھی دیے گئے ہو دنیا کی زندگی کا فائدہ، یہ سب متاع الحیات الدنیا ہے، دنیا کی زندگی کا تھوڑا سا فائدہ ہے اور اس کی زینت ہے۔ وَمَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، اور جو اللہ کے پاس ہے وہ بہتر اور باقی رہنے والا ہے۔ افلا تعقلون، کیا پس تم عقل نہیں کرتے ہو؟ یعنی سوچ لو، تصور کر لو، اگر اسلام لانے کے بعد کوئی تکلیف تمہیں آتی ہے، جس طرح صحابہ کرام مارے پیٹے گئے، زخمی کیے گئے، شہید کر دیے گئے، یا ان کو مزید اور کئی قسم کی تکلیفیں دی گئیں،
تو یہ تکلیفیں تو انسان کی جو قسمت میں ہوتی ہیں عام حالات میں بھی آ جاتی ہیں، اسلام کے علاوہ بھی لوگ زخمی بھی ہوتے ہیں، مرتے بھی ہیں، لڑتے بھی ہیں۔ تو فرمایا کہ دنیا کی زندگی کے قلیل فائدے کی خاطر تم اتنی مشقتیں اٹھاتے ہو، پوری زندگی دنیا کے فائدے کے پیچھے خرچ کر دیتے ہو، حالانکہ یہ فائدہ بہت عارضی ہے، کیونکہ جیسے ہی سانس نکلتا ہے دنیا کی ہر نعمت چھوٹ جاتی ہے۔ لیکن جو چیزیں اللہ کے پاس ہیں، جو آخرت کا سامان اللہ نے بنایا ہے، وہ خیر ہے اور باقی رہنے والا ہے۔ تو اگر تم میں عقل ہے تو اس کے لیے مشقت اٹھاؤ، اس کے لیے تکلیف اٹھاؤ، یہ تمہارے لیے کوئی مشکل نہیں، کوئی مہنگا سودا نہیں۔ افمن وعدناہ وعدا حسنا فہو لاقیہ، کیا پس وہ شخص جس کو ہم نے وعدہ دیا ہے اچھا وعدہ، پس وہ اس وعدے کو ملنے والا ہے، یعنی اس کا وہ وعدہ پورا ہونے والا ہے۔ کمن متعناہ متاع الحیات الدنیا، کیا وہ اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جس کو ہم نے دنیا کی زندگی کا فائدہ دیا؟ ثم هو یوم القیامۃ من المحضرین، پھر وہ قیامت کے دن عذاب میں حاضر کیے گئے لوگوں میں شامل ہوگا۔ یعنی ایک وہ شخص جس کو آخرت کا انعام ملے اور ایک وہ شخص جس کو آخرت کی ذلت اور عذاب ملے، دونوں کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ یقینی بات ہے کہ جو آخرت میں کامیاب ہوگا وہی عقل مند ہے۔ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ، اور جس دن اللہ تعالیٰ ان کو پکاریں گے، آواز دیں گے اور پوچھیں گے کہ میرے وہ شریک کہاں ہیں، جن کے بارے میں تم الَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ، جن کے بارے میں تم گمان کرتے تھے، تمہارا یہ کہنا تھا کہ یہ اللہ کے شریک ہیں، یہ ہمیں صحت دیتے ہیں، یہ ہمیں اولاد دیتے ہیں، یہ ہمیں رزق دیتے ہیں، یہ ہمیں امن اور سکون دیتے ہیں، جن کے پاس جاتے تھے اللہ کو چھوڑ کر، اب وہ کہاں ہیں؟ قال الذین حق علیہم القول، تو وہ لوگ کہیں گے جن پر عذاب کی بات ثابت ہو چکی ہے، یعنی اللہ کا فیصلہ ان کے بارے میں ہو چکا ہے۔ ربنا ہؤلاء الذین اغوینا، اے ہمارے رب یہ ہیں وہ لوگ جن کو ہم نے گمراہ کیا تھا۔ اغویناہم کما غوینا، ہم نے ان کو ایسے ہی گمراہ کیا جس طرح ہم خود گمراہ ہوئے۔ تبرأنا الیک، ہم تیری طرف بریت کا یا بیزاری کا اظہار کرتے ہیں۔ ما کانوا ایانا یعبدون، کہ یہ لوگ صرف ہماری عبادت نہیں کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ یہاں عبادت کرنے والوں سے سوال کر رہا ہے کہ تمہارے معبود کدھر ہیں، اور جواب بجائے ان کے معبود دے رہے ہیں، ان کے پیر دے رہے ہیں، ان کے مرشد دے رہے ہیں، اس لیے کہ ان کو پتہ ہے کہ اب بات ہماری طرف ہی آنی ہے۔ تو اس لیے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں بھی گمراہ کیا گیا اور ہم نے ان کو گمراہ کر دیا، اور پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ یہ لوگ ہماری تو عبادت کرتے ہی نہیں تھے، یعنی انکار بھی کر دیا ان کی عبادت کا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ قیامت کے دن کہا جائے گا وَقِيلَ ادْعُوا شُرَكَاءَكُمْ فَدَعَوْهُمْ، اور کہا جائے گا کہ تم اپنے شریکوں کو پکارو، پس وہ ان کو آواز دیں گے، پکاریں گے۔ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ، پس وہ ان کی پکار کو قبول نہیں کریں گے، یعنی ان کی پکار کا جواب نہیں دیں گے۔ وَرَأَوُا الْعَذَابَ، اور وہ جہنم کے عذاب کو دیکھیں گے۔ لَوْ أَنَّهُمْ كَانُوا يَهْتَدُونَ، کاش کہ بے شک وہ ہدایت پانے والے ہوتے، یعنی اگر دنیا میں رہ کر ہدایت پا لیتے تو کتنا ہی بہتر تھا کہ آج کی اس ذلت اور عذاب سے بچ جاتے۔ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ، اور جس دن اللہ تعالیٰ مجرموں کو آواز دے گا، اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ تم نے پیغمبروں کو کیا جواب دیا۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے اپنی کلام کا دوسرا سلسلہ ذکر کیا ہے کہ ایک تو یہ ہوگا کہ ان کے اور ان کے شرکاء کے بارے میں بات چیت کی جائے گی، پھر اللہ تعالیٰ پیغمبروں کے بارے میں پوچھیں گے کہ یہ تو بتاؤ کہ تمہارے پیغمبروں کو نے تمہیں کیا کہا تھا اور تم نے ان کو کیا جواب دیا۔ فَعَمِيَتْ عَلَيْهِمُ الْأَنبَاءُ يَوْمَئِذٍ فَهُمْ لَا يَتَسَاءَلُونَ، بس ان کے اوپر خبریں اندھی ہو جائیں گی، بس وہ اس دن ایک دوسرے سے سوال بھی نہیں کر سکیں گے۔ یہاں اللہ نے یہ نہیں کہا کہ وہ اندھے ہو جائیں گے، بلکہ فرمایا کہ خبریں اندھی ہو جائیں گی، مطلب یہ کہ ان کا شعور تو درست ہے، وہ کوشش کریں گے کہ ہم کوئی نہ کوئی جواب دے دیں،
کیونکہ دنیا میں عادت تھی کہ ہر جرم کا بہانہ ڈھونڈ کر چھوٹ جایا کرتے تھے، اور یہاں بھی وہ چاہیں گے کہ کوئی ایسا بہانہ مل جائے کہ ہم عذاب سے چھوٹ سکیں، لیکن ان کو کوئی بات ایسی یاد نہیں آئے گی، کوئی ایسا ان کو طریقہ یاد نہیں آئے گا کہ جس سے وہ اپنی جان بخشا سکیں۔ فَهُمْ لَا يَتَسَاءَلُونَ، اس دن وہ ایک دوسرے سے پوچھ بھی نہیں سکیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت ہی نہیں ہوگی۔ فَأَمَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا، بس لیکن جس شخص نے توبہ کی اور ایمان لے آیا اور اس نے نیک عمل کیے، یعنی 3 شرطیں ہیں کہ توبہ کی، ایمان لے آیا اور عمل صالح کیا، فَعَسَىٰ أَن يَكُونَ مِنَ الْمُفْلِحِينَ، بس قریب ہے کہ یہ لوگ فلاح پانے والے اور کامیاب ہو جانے والے ہوں۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے فَعَسَىٰ کا لفظ ذکر کیا ہے، یعنی یقیناً نہیں کہا، بلکہ فرمایا کہ قریب ہے، امید ہے۔ تو اس کی وجہ یعنی ایک تو یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا شاہانہ انداز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بادشاہی اور اپنے مقام کے مطابق یہ ذکر کیا ہے کہ قریب ہے کہ میں ان لوگوں کو مفلحین میں شامل کر دوں۔ اور دوسری اس کی وجہ یہ ہے کہ جیسی اس کی توبہ ہوگی، جیسا اس کا عمل ہوگا، ویسا ہی اس کے ساتھ معاملہ کیا جائے گا۔ اگر اس کی توبہ سچی ہے تو پھر وہ مفلحین سے ہوگا، اگر اس نے توبہ سچی نہیں کی یا توبہ کرنے کے بعد پھر گناہ کر لیے تو پھر اس کا معاملہ ویسا ہی ہوگا جیسی اس کی توبہ ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں سچی توبہ کرنے کی توفیق دے اور ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔